اور ضروری عقائد ہیں وہ زیر بحث لائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے مسائل ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے۔ تو پہلا جو ہماری بات ہوئی تھی گفتگو، وہ تھی عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے، اور آج ہم بات کریں گے کہ عقیدہ جو ہے وہ کون سا برحق ہے، کیونکہ اس وقت 3 مذاہب موجود ہیں، ایک مسلمان یعنی اسلام، دوسرا یہودیت، تیسرا عیسائیت۔ تو ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اسلام مذہب برحق ہے۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ، اس واقعے کے ضمن میں تفصیل ساری آ جائے گی۔ روس کے اندر ایک وقت میں کمیونسٹ یعنی دہریے، ان کا بہت زیادہ زور ہوا، چونکہ وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ تو چونکہ پھر انہوں نے اس پر اپنی محنت شروع کی، تو بہت سے لوگ ان کے اس دام کے اندر پھنسنے لگے۔ تو پھر مصر کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی علماء کی، کہ جس میں علماء اسلام، علماء یہود، علماء نصارہ سب کو جمع کیا گیا، یعنی ہر وہ مذہب جو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے وجود کا قائل ہے وہ آئے، تاکہ ہم بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایسے دلائل اور مضبوط موقف اختیار کریں تاکہ لوگ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اللہ کے وجود کا انکار نہ کر بیٹھیں۔ تو وہاں پر مجلس شروع ہوئی، تو ایک آدمی کو صدر مجلس منتخب کیا، کوئی بڑا ہو جس کے کہنے پر بات چلے تاکہ ہماری بات کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو جو صدر جس کو بنایا گیا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا، ایک سوال کیا، دیکھو تم مختلف مذاہب کے ماننے والے اس بنیاد پر جمع ہوئے ہو کہ ہم نے دہریوں کو اللہ کے وجود کی طرف لانا ہے، کوئی دہریہ آ جائے گا تو مجھے بتاؤ کہ وہ یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا، مسلمان بنے گا، یعنی پھر تمہارا آپس کا بھی اختلاف تو موجود ہے، تو لہٰذا تم تینوں میں سے کوئی ایک مذہب اپنی حقانیت کو واضح کرے تاکہ اس کو ہم بنیاد بنا لیں، پھر اسی کی بنیاد پر ہم سب کو دعوت دیں کہ وہی مذہب اختیار کیا جائے۔ تو پھر لوگوں نے کہا، جی آپ ہی بتائیں کہ اب اس بات کا فیصلہ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا، جی میں چند چیزیں آپ سے پوچھتا ہوں، ان چند چیزوں کے جواب میں اس مذہب کی حقانیت پوشیدہ ہوگی، وہی ہم اس کو اپنا متفقہ مذہب مانیں گے۔ ہاں جی کیا چیز؟ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جتنے مذاہب کے ماننے والے موجود ہیں، ہر مذہب کے نبی ہیں، کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ساری انسانیت کا نبی ہوں؟ اس دور میں ضرورت تھی کہ ہر بستی، شہر، ہر قبیلے، ہر قوم میں الگ نبی آئے۔ آج دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، مشرق کی بات مغرب میں 1 منٹ کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ ایسا نبی کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں ساری انسانیت کا نبی ہوں، وہ آئے، اس کی بات کو ہم مانیں اور اس کو ہم بنیاد بنا لیں۔ پوچھا گیا یہود سے، بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کہا کرتے تھے میں بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ پوچھا گیا عیسائیوں سے، ہاں بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کہا کرتے تھے میں تو بنی اسرائیل کا نبی ہوں۔ تو مسلمان عالم نے کہا، جی کہ ہمارے نبی نے یہ کہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ میں ساری انسانیت کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا، جی پہلے معیار پر تو اسلام جیت گیا، کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ساری انسانیت کا نبی ہے، اس پر تو اسلام آگے آ گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کسی بھی نبی کی نبوت پر دلیل معجزہ ہوتی ہے، اگر آج ہم کسی بھی نبی کو ماننا چاہیں تو معجزہ تو ہونا چاہیے، تو کیا یہود سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ آج زندہ ہے، موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ گئے تو معجزے بھی چلے گئے۔ ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھا گیا کوئی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باقی؟ کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام گئے تو معجزے بھی چلے گئے۔ مسلمان سے پوچھا گیا، اس نے قرآن اٹھایا، اس نے کہا یہ ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ لہٰذا اگر کسی نبی کی اعتبار پیروی کرنی ہو تو وہ محمد عربی ہیں، کہ جن کا دین آج بھی کتابی شکل میں محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ صدر مجلس نے کہا دوسرے پوائنٹ کے اندر بھی اسلام جیت گیا۔ اس نے تیسری بات یہ کی کہ پیغمبر یا نبی کا آنا اس کی وجہ تاکہ قوم امت اس کی اتباع اور پیروی کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کا اپنا اسوہ حسنہ زندگی، اس کی تاریخ، اس کی سیرت محفوظ ہو، تبھی امت عمل کر سکتی ہے۔ تو پوچھا گیا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام، چلو ہم تفصیل میں نہیں جاتے، نماز میں سجدے میں رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو یہودی خاموش، اس نے کہا ہمیں تو نہیں معلوم۔ پوچھا گیا عیسائی سے، ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام سجدے رکوع میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ وہ بھی خاموش، جواب نہ دے سکے۔ مسلمان سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ آپ تو عبادات کی بات کرتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر ان کا بڑھاپا، زندگی کا ہر شعبہ میں بعین ہی محفوظ موجود ہے۔
اس نے پھر پوری تفصیل بتائی کہ نماز شروع کہاں سے کرتے، کیسے کرتے، نماز میں کیا پڑھتے، آپ کی صورت، سیرت، کردار، اقوال، طور طریقے، ساری چیزیں۔ وہ ادھر گفتگو کر رہا تھا، اتنے میں کہیں سے رونے کی آواز آئی۔ جب دیکھا گیا تو یہودی اور عیسائی رو رہے ہیں، تو صدر مجلس نے سوال کیا مسلمان سے پہلے کہ بھئی آپ نے اتنا کچھ ہمیں بتا دیا اپنے پیغمبر کے بارے میں، تو یہ سارا آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اللہ نے ہمارے اندر ایک ابو حنیفہ نامی شخص کو پیدا کیا تھا کہ جس نے نبی کی سیرت اور کردار کو بعینی محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہودی اور عیسائی کہنے لگے کاش ہمارے اندر بھی کوئی ابو حنیفہ پیدا ہو جاتا، آج ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ صدر مجلس نے کہا کہ ابو حنیفہ اسی قوم اور مذہب کا مقدر تھا کہ جس نے قیامت تک رہنا تھا۔ اس نے کہا چوتھی اور آخری بات کہ نبی آئے تو یہ خطرہ اور خدشہ رہتا ہے کہ نبی کے بعد پھر نبی آ جائے گا، اگر آنے والے نبی واقعی نبی ہوئے، انکار کیا تو مارے جائیں گے، اگر مانیں گے تو ماننے کے لیے اس کو دلیل چاہیے ہوگی۔ تو کوئی ایسا نبی جس نے کہا ہو کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر تو بات بڑی مضبوط ہوگی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو بتائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں دعویٰ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں؟ تو یہودی نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ تو نبی آخر الزمان کا پتہ دے کر گئے تھے۔ اچھا، عیسائی سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں آخری نبی؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ وہ تو آنے والے نبی کا نام تک بتا کر گئے کہ نبی آخری تو کوئی اور آئیں گے۔ مسلمان سے پوچھا گیا، اس نے کہا جی ہاں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ہمارے نبی وہ خاتم النبیین بن کر آئے۔ آپ نے خود فرمایا تھا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صدر مجلس نے کہا جی بس بات ختم ہو گئی، آج یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اگر آج اور قیامت تک کوئی پیغمبر ایسا ہے کہ جس کی اتباع اور پیروی کی جا سکتی ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہٰذا مسلمان ہی مذہب برحق ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ہی ہمارا سچا اور برحق مذہب ہے۔ باقی تفصیلات آتی رہیں گی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔